سامنے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ ایک تو ہے، قرآن نے تو منع کیا کہ عیب تلاش کرنے میں نہ لگو، توہ میں نہ لگ جاؤ، لیکن اولیاء اللہ کا، اماموں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی عطا سے ان پر کشف کی حالت طاری ہوتی اور کسی کا عیب انہیں نظر آ جاتا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا اللہ یہ کشف والی حالت اٹھا لے، مجھ سے لوگوں کا عیب دیکھا نہیں جاتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام شاعرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، اور وضو خانے پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو چونکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جڑ جاتے ہیں، چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے جڑ جاتے ہیں، اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے تو اندر کے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک نوجوان کو وضو خانے پر وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، تو اس سے وضو میں جو استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے ان قطروں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ آپ نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ بھی وضو کر رہا ہے، اور اس کے وضو کے پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے ان کو امام اعظم نے دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لو۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ ایک اور شخص کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور اس کے جسم سے بھی وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے ان قطرات کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لو۔ تو اس نے بھی عرض کیا کہ حضور میں نے توبہ کر لی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں بات آ جانی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، تو نماز میں جب مومن کھڑا رہتا ہے تب تو یہ حالت ہوتی ہی ہے کہ فرشتے اس کے گناہ کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ گٹھڑی نیچے گر جاتی ہے۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ اس کے سر سے گٹھڑی اتر چکی ہے گناہ کی، کیا اب پھر رکھ دی جائے؟ تو اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، سجدہ کر کے جب اس نے گناہ کو گرا دیا ہے تو ہم نے اسے پاک کر دیا ہے۔